سوشل میڈیا پر کچھ تصویریں اور ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کہ ایک عالم دین نے ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن وہ ان کی بیوی ہیں، 11 سال سے ان کی شادی ہو رہی ہے۔ ویسے بظاہر تو وہ دکھنے میں نیو کپل لگ رہے تھے، لیکن 11 سال سے ان کی شادی ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ ان کے 4 بچے ہیں۔ آپ کی لو سٹوری کا آغاز عامر صاحب کہاں سے ہوا؟ لاہور آیا تھا اور میرے فادر کا سکول تھا، تو وہی میٹنگ ہوئی اور وہیں پہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ کیا پڑھاتے کیا تھے ان کو؟ کمپیوٹر کلاس تھی۔ کمپیوٹر کلاس کرتے کرتے پھر لو کی کلاس سٹارٹ ہو گئی۔ بالکل ایسے ہی ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ضمیر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دا جرنلزم پوائنٹ۔ ناظرین، کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر کچھ تصویریں اور ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کہ ایک عالم دین نے ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے ان کو اس بات پہ ٹرول بھی کیا اور کہا کہ ان کی شادی ہو رہی ہے اور طرح طرح کی بہت سی عجیب و غریب باتیں کہیں، لیکن وہ ان کی بیوی ہیں، 11 سال سے ان کی شادی ہو رہی ہے۔ ویسے بظاہر تو وہ دکھنے میں نیو کپل لگ رہے تھے، لیکن 11 سال سے ان کی شادی ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ ان کے 4 بچے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ مولانا صاحب ان کو کہا جا رہا ہے پورے پاکستان میں۔ مولانا صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی یہ 4تھی شادی ہے، پہلے بھی 3 شادیاں ہو چکی ہیں، ایک ارینج میرج اور 2 لو میرج، اور جو 4تھی شادی ہے یہ بھی لو میرج ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں کہ انہوں نے چوکا ہی لگا دیا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے عامر خان اور ان کی جو ان کے ساتھ خوبصورت بیوی بیٹھی ہیں ان کا نام ہے رابعہ عامر خان۔ السلام علیکم عامر خان۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر، 50 سال کی ایج ہو گئی ہے اور آپ نے 4تھی شادی، اور وہ بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب ہم لوگوں کی ایک ہوئی ہے، ہمارے دل میں بھی خواہش ہے 4تھی شادی کرنے کی، لیکن سمجھ نہیں آتی ایک کو کیسے مینیج کریں، اور آپ نے 4 نہیں، شادی میری 4 ضرور ہوئی ہیں، لیکن میری 4تھی شادی جب میں 40 کا تھا تب ہوئی تھی، تو ابھی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، تو تب میں 40 کا تھا، تب شادی ہوئی 50 کا ہوں، تو 50 پہ شادی نہیں کی، تو مسکنسیپشن لو میں چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، وہ یہ ہے کہ جو آپ کی پکچرز اور ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اس میں تو آپ بالکل نیولی کپل لگ رہے ہیں، اور ابھی بھی نیولی کپل ہی لگ رہے ہیں، اور آپ کی شادی کو 10-11 سال ہو گئے ہیں، تو یہ سمجھ نہیں آ رہی اتنا اچھا آپ نے کیسے مینٹین کیا ہوا ہے؟ ہاں جی، الحمدللہ۔ ہم لوگوں کے 4 بچے بھی ہیں، اور لوگ مانتے نہیں ہیں کہ میری مسز سے 4 بچے ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی فٹ ہے، تو وہ بچے میرے جو ہیں 9 سال کا ہے، 7، 5 اور 2 کا ہے، تو اللہ کا کرم ہے۔ آئی تھنک وی ڈو ہیو اے گڈ ڈائٹ اور اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں، تو اس لیے بس الحمدللہ وی آر فٹ۔ تو اس کے بعد بھی آپ کا کوئی پلان ہے شادی کا، یا بس یہاں پہ سٹاپ لے لیا آپ نے؟ نہیں، ایسا کوئی سچ پلان نہیں ہے، کیونکہ وہ 4 شادیاں جو میری ہوئی ہیں ون آفٹر ادر ہوئی ہے، میں نے کبھی بھی 2 بیویاں اکٹھی نہیں رکھی، تو انفارچونیٹلی میری پچھلی مسز سے نہیں بن پائی، ڈیورس کے بعد ہی میں نے نیکسٹ شادیاں کی ہیں۔ تو ایسا کیا ہو گیا تھا کہ جو نہیں بن پائی؟ بس نہیں بن پائی تو نہیں بن پائی۔ آئی تھنک پرابلم میرے میں ہی ہوگی کہ میں آئی گیس تب اسی وجہ سے میں جوان بھی ہوں، کیونکہ میں ٹینشن کو کیری کر کے نہیں واک کر سکتا۔ تو ان کے ساتھ بن رہی ہے؟ الحمدللہ، جس لیے 10 سال سے خوش ہیں۔ یعنی کہ ابھی فی الحال آپ کا کوئی پلان نہیں ہے نیکسٹ 5واں راؤنڈ کھیلنے کا؟ جی، ایسا کچھ نہیں ہے، اور اللہ کرے نہ ہی ایسی نوبت آئے۔ وہ تو آپ نے پہلی دن میں بھی شاید یہی سوچا ہوگا کہ ایسی نوبت نہ آئے، لیکن آ گئی۔ جی بالکل، سوچا تبھی ایسا ہی تھا میں نے، لیکن وہ آ گئی تو بس آ گئی، تو ابھی بھی یہی ارادہ، تو ایسا کچھ نہیں۔ اچھا، راتوں رات جو آپ کو فیم ملا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ نیگیٹو آپ کا ایکسپیرینس تھا یا پازیٹیو تھا؟ اوبویسلی فیم کوئی ایسی فری کی چیز نہیں ہے، اللہ کی دین ہے، تو پازیٹیو ہی ہے، اس کو اللہ کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ آئی تھنک یو ہیو ٹو بی ویری لکی ٹو گیٹ سچ اے فیم اوور نائٹ، اینڈ وی آر ویری لکی اینڈ وی آر تھینکفل ٹو اللہ۔ اچھا، میں رابعہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں نا لوگوں کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر بڑے آدمی بڑی ایج کے بندے سے شادی کریں تو معاشرہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا، اور لوگ زیادہ تر یہی بات کرتے ہیں کہ جی یہ پیسے کی وجہ سے لڑکی شادی کریے، تو ایسی کوئی بات تو نہیں ہے؟ نہیں، اس میں پیسے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جب ہماری شادی ہوئی تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں، کیونکہ یہ تب کنالوی میں رہتے تھے اور میں نے کوئی اتنی بہت زیادہ ان کے پاس ہائی لیول کی چیزیں نہیں دیکھی تھی جتنی الحمدللہ ہمارے پاس ہیں۔ اور جو شادی کا مسئلہ، جو لوگ کہتے ہیں بڑی مرد کے شادی سے، معاشرے کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ایک چیز ہمارے اسلام میں ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنے اسلام کو فالو کرنا چاہیے، معاشرے کو نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں آپ سے عامر خان صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صرف مرد کو ہی چھوٹی ایج کی عورت سے شادی کرنی چاہیے، یا بڑی ایج کی عورت ہے وہ بھی چھوٹے مرد سے شادی کر سکتی ہے؟ اوبویسلی اسلام میں ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کی جا سکتی ہے، لیکن اچھے کپل کے لیے ضروری ہے کہ مرد کی ایج ہی بڑی ہو، کیونکہ مرد کا میچور ہونا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اور عورت کی ایج جلدی ڈل بھی جاتی ہے، تو اگر آپ چھوٹی عمر کا مرد بڑی عمر سے کرے گا تو اوبویسلی وہ کچھ عرصے بعد شادی ان اٹریکٹیو رہے گی، تو اچھی طرح چلنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہماری جو آج کل کی جنریشن ہے، ینگ جنریشن، اس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟
मैसेज यही है कि भई आप यंग जनरेशन में स्पेशली यही मैसेज है कि आप अपने बलबूते पे शादी करें, ना कि आप अपने जहेज़ की आदत शादी करें कि आपने इन लॉ से चीज़ें लेंगे। नौबत यहाँ तक है कि शादी होती है और दूल्हे के कपड़े से लेके बिस्तर तक लड़की लेके आती है और वो इवेंचुअली 5 दिन के बाद अपनी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाता। जब अफोर्ड नहीं कर पाता तो बीवी के खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाता, बीवी खुश नहीं होती, उससे ऑब्वियसली मामला चलते नहीं अच्छे और तभी आपके जो है ना वो ज़िंदगी खुशगवार नहीं चलती। ठीक। तो राबिया, आपको जब इनकी कौन सी अच्छी बात लगी थी जो आपने कहा फैसला कर लिया कि मुझे इनसे शादी करनी है? इनकी मुझे ये बात अच्छी लगी थी क्योंकि जब इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया तो उससे पहले इन्होंने सारी मुझे अपनी स्टोरी बता दी कि मेरे 2 पहले बच्चे हैं, 3 बीवियां थी और मेरे हालात किस तरह गुजरे। तो ये चीज़ मुझे इनमें अच्छी लगी क्योंकि अगर ये चाहते तो ये बात मुझसे छुपा भी सकते थे क्योंकि वो सारी तो बच्चे इनके सब चीज़ें अमेरिका में थी, यहाँ पे तो ना इनका कोई था मुझे बताने वाला और ना ही मुझे पता चलता अगर ये ना बताते। तो इस वजह से, और वैसे भी ये मैंने देखा कि बहुत अच्छे इंसान थे, दूसरों की, छोटों की, बड़ों की, हर किसी की इज़्ज़त कर रहे थे, तो मुझे इसलिए अच्छे लगे। प्रपोज करने से याद आया, तो आपकी लव स्टोरी का आगाज़ आमिर साहब कहाँ से हुआ? जैसे कि आपको पता है कि मैं लाहौर आया था और मेरे फादर का स्कूल था, वहीं हम लोग की मीटिंग हुई, मैंने क्लास पढ़ाए, एक ऑफ़र की थी, इन्होंने ज्वाइन की तो वही मीटिंग हुई और वहीं पे अंडरस्टैंडिंग हुई। अंडरस्टैंडिंग होगी। क्या पढ़ाते क्या थे उनको? कंप्यूटर क्लास थी। कंप्यूटर क्लास करते करते फिर लव की क्लास स्टार्ट हो गई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। आपको इनमें ऐसी क्या खूबी नज़र आई कि जी आपने कहा कि मुझे अब शादी करनी है इनसे, जो बाकी तीनों में नहीं थी? हाँ ऑब्वियसली अपीयरेंस अच्छी थी इनकी, शी वॉज गुड लुकिंग और सिंपल भी थी और इनमें पेशेंस अच्छा था बेसिकली एज़ कम्पेयर टू अदर वुमेन हैव सीन। तो मुझे वो पेशेंस इनका बाय आउट किया कि शी हैज़ गुड पेशेंस एंड शी कैन कंट्रोल हर टॉक एंड ऑल दैट। अच्छा, एक लड़की से शादी करने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? उसकी बाकी क्वालिटीज़ देखनी चाहिए, अखलाक दूसरी क्वालिटीज़, या उसका हुस्न देखना चाहिए? अखलाक हैज़ टू कम फर्स्ट। जिस बंदे का अखलाक अच्छा, क्योंकि खूबसूरती जो है वो 4 दिन बाद आपको बुरी लगना शुरू हो जाएगी। डेकोरेशन पीस पड़ा होगा और आपके काम नहीं आ रहा तो वो ट्रैश ही बन जाता है बेसिकली, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अखलाक ऐसी चीज़ है कि आपको डेली वो उसमें अच्छा ही लगता है, तो अखलाक ज़्यादा ज़रूरी है आपके हुस्न से भी। लेकिन आपने तो दोनों चीज़ें ही जो है ना देखी ना, आपने तो अखलाक सिर्फ नहीं ना देखा। अल्हम्दुलिल्लाह गॉट लकी इन दैट सेंस। आपने इनमें क्या खूबी, एक मेजर खूबी जो एक बताएं? मेजर खूबी यही कि ये अच्छे इंसान थे और सच्चे इंसान थे। आप तो तारीफ़ों के पुल बांधती चली जा रही हैं और ये भी बांधते चले जा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि 11 साल हो गए हैं, 10-11 साल हो गए हैं आपकी शादी को, तो ये कैसे आपने इतनी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन की हुई है? ये बस अल्लाह की तरफ से, ये पता नहीं क्या और बताया जा सके, क्योंकि जो कुछ बताया हमने फैक्ट यही है असल में। कोई एक फार्मूला भी तो होता है ना। यहाँ पे तकरीबन कुछ सारे हमारे एंकर्स ऐसे हैं जो शादीशुदा ही हैं, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ फार्मूला कि कैसे अंडरस्टैंडिंग इतनी पक्की की जाए? फार्मूला यही है मेरे भाई कि आप जो है ना, आपको चाहिए कि आप अपनी बेगम और बच्चों पे खर्च करें, बाहर खर्च कम करें, घर ज़्यादा खर्च करें, और घर ज़्यादा खर्च करें तभी आपकी बीवी आपसे खुश रहेगी, बच्चे खुश रहेंगे और आप नेचुरली अट्रैक्टिव रहोगे एक दूसरे के साथ। यानी कि पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए? पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिल्कुल, लेकिन जितना पैसा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, कम पैसे में भी कर सकते हैं आप। कम पैसे में भी आप एक्सपेक्टेशन आपकी कम ही होंगी ऑब्वियसली, लेकिन ये कि आप ऐसा ना करें कि बाहर दोस्तों के साथ उजाड़ के आ जाएं, उल्टे काम करके आ जाएं और घर खाली जेब लेके आ जाएं कि मैं तो खर्चा कुछ कर सकता। तो उल्टा करें बेसिकली, जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ बहुत ज़्यादा मामला ऐसा है कि हम लोग लड़के बाहर जाते हैं, दोस्तों से खर्च करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन घर जाएंगे तो बेगम को ईद के कपड़े देने के पैसे भी नहीं है। तो असल मसले यही है। ठीक है, आपने इस बात से इख्तलाफ किया कि पैसा ज़रूरी नहीं है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि पैसा तो वो इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करेगा, जिसके पास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा खर्च करेगा, जिसके पास कम होगा वो कम। जो मेन चीज़ है वो यही है कि बीवियों को अपने खामद को समझना चाहिए और उनकी हर चीज़ का ख्याल करना, और खामद को भी चाहिए कि अपनी बीवियों के साथ और मियाँ और बीवी दोनों के एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, इकट्ठे खाना खाना चाहिए, हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। और बीवियों के लिए ये कि अपने खामद से कभी भी, चाहे कोई बात छोटी हो चाहे कोई बात बड़ी हो, कभी उनसे कोई बात ना छुपाएं, क्योंकि जब एक बात तीसरे बंदे से पता चलती है खामद को तो ज़्यादा हर्ट करती है। तो ये जो मेन चीज़ है। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, एक और बात है, वो मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहले भी किया गया आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन कि मतलब जो औरत होती है वो 2 चीज़ों की वजह से एक मर्द के पीछे जाती है, या तो वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है?
بیسیکلی جب میری شادی ہوئی تھی تو میرا نہیں خیال کہ ان کو آئیڈیا بھی تھا کہ واٹس مائی فائنینشیل ورتھ، کیونکہ میں وزٹر یہاں پہ آیا تھا. جب وزٹ کرنے ہم آتے ہیں 3-4-5 ہفتے کے لیے تو ایسی کوئی لیوش چیزیں نہیں لیتے، نہ کوئی لیوش گھر، نہ کوئی لیوش گاڑیاں لیتے ہیں، کیونکہ وی نو کہ وہ جسٹ سیو ٹیمپررلی. اس میں اتنا ٹائم ہوتا بھی نہیں ہے کہ آپ گاڑی خریدیں ایکسپینسو بیچیں، تو وہ نارمل سی لائف گزارتے ہیں، نارمل سی گاڑی رینٹ کرتے ہیں. تو ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ واٹس مائی لائف اسٹائل ان امیریکا. تو وہ انہوں نے مجھے اسی پہ پسند کیا تھا. تو مجھے وہ جب امریکہ گئی تو ان کو اندازہ ہوا کہ واٹس مائی ورتھ. تو ایسا کچھ نہیں ہوا کہ انہوں نے پیسہ دے کے شادی کی. تو الحمدللہ آئی واز فٹ انف ایز ویل. تو ان کو بس میری بس نیچرل اٹریکشن دوں گا بھائی. اجنبی میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جب کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اس پہ آپ کو غرور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو میری قسمت میں تھا تو مجھے اس لیے مل گیا. اور ہم لوگ تو شکر ہے، یہ بھی اور میں بھی، ہم لوگ جو شکر ہے وہ بہت اللہ تعالیٰ کا ادا کرتے ہیں کہ شکر الحمدللہ ہمیں اتنی چیزیں ملی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی چیزیں دنیا میں عطا کی، بچے بھی دیے، سب کچھ دیا. تو جو انسان ناشکرا ہو جاتا ہے اس کے پاس جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی چلی جاتی ہیں. تو شکر مین چیز ہے. لڑکیاں جو ہے نا، وہ آج کل کی لڑکیاں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پاکستان میں خاص طور پہ نا، وہ مولویوں سے زیادہ کتراتی ہیں. تو وہ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ ان کو لڑکا ہی کاؤنٹ نہیں کرتی، مرد ہی کاؤنٹ نہیں کرتی. وہ کیا چاہتی ہیں کلین شیپ ہو، اسٹائلش لڑکا ہو. تو ان لڑکیوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ان لڑکیوں کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو مولوی ہوتے ہیں یہ نیک انسان ہوتے ہیں، اور جو انسان نیک ہوگا وہی آپ کا خیال کرے گا، اپنی بیوی کے ساتھ وہی اچھا سلوک کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا. تو جس سے اللہ کا خوف نہیں ہے تو اسے کسی کا بھی خوف آپ کو کیا لگتا ہے ہم اسٹائلش لڑکے، ہم میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ ہم بھی تو نہیں، جو ان کا جو اسٹائلش لڑکے ان کا تو نظر نہیں آتا نا. جو نیک ہوتا ہے اس کی تو پوری امید ہوتی نا کہ یہ ایک اچھا انسان اور اللہ سے ڈرنے والا، کیونکہ داڑھی وہی رکھے گا جس سے اللہ کا خوف ہوگا، اچھا مال وہی کرے گا جس سے اللہ کا خوف ہوگا. اور جو اسٹائلش ہے ان کا تو پتہ نہیں وہ کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹائلش لڑکی شادی کے لیے ہونی چاہیے یا ابائے والی یا برقعے والی؟ آپ نے تو ایکسپیرینس کافی کیے ہوئے ہیں، تو میں اسی لیے آپ سے ٹپس لے رہا ہوں. لڑکی جو مرضی کرے اس کی اپنی مرضی ہے. اب بیسیکلی میری بیگم ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ پردہ کریں، لیکن میں ان کو فورس نہیں کر سکتا. یہاں پہ تو لڑکے فورس کرتے ہیں کہ لے کے آتے ہیں ان کو کہیں گے پردہ کرو. پردہ بھی کوئی عام پردہ نہیں، وہ کھڑکی کا پردہ بناتے ہیں بڑا والا بیسیکلی. بس آنکھیں نظر آ رہی ہے. ہاں، تو بیسیکلی وہ زیادتی کرتے ہیں کہ لڑکی جس ماحول سے آئی ہے، یا تو پردے کے ماحول سے آئی ہے تو پھر پردے میں رہ رہی ہے، اور نارمل ماحول سے ہے، اس کو نارمل لائف رہنے دیں، اس کی اپنی مرضی سے پردہ کریں، زبردستی نہ کرائیں. یہ زبردستی کراتے ہیں اور پردہ اتنا کراتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو بھی نہیں ملنا 6 ماہ کے لیے اور کیا کچھ نہیں کرنا. تو یہ زیادتی بہت کرتے ہیں اس کلچر، ہمارے کلچر میں فارچونیٹلی، جس کی وجہ سے اوبیسلی میں بھی خوش نہیں رہ پا سکتے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ دونوں نے، آپ کا جو ہے جوڑی اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں اور آپ کو ترقی دے، دن دگنی رات چگنی، اور آپ کے بچوں کی اللہ تعالیٰ زندگی کریں. جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے عامر خان صاحب اور ان کی اہلیہ، جو کہ جن کی تصویریں بہت زیادہ وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پر. ہم نے ان کے ساتھ بات کی، کچھ پازیٹیو باتیں ہوئیں، کچھ نیگیٹو باتیں ہوئیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ہنسی مذاق بھی ہو گیا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ علی ضمیر چیمہ کو دیجیے اجازت. اگلی بار نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.